تک پہنچنے کے لیے رستہ چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میں ظہور کروں گا تو میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہوا۔ مولا فرماتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلے نہیں، صرف گمان ہے جو تمہاری طرف سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے شیعہ اور مجھ تک پہنچنے کے لیے جو سب سے پہلا ایک وسوسہ ابلیس میرے ماننے والے کے دل میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے، کہاں وہ کہاں ہم۔ معصوم فرماتے ہیں یہ پہلا خیال ہے جو ابلیس اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ مولا نے پھر اسی خیال کا جواب دیا۔ مولا نے فرمایا اگر تمہارا یہی معیار ہے کہ کہاں ہم کہاں تم ہم سے مل نہیں سکتے، اگر یہی منزلت ہوتی کہ تم ہم سے ملنے کی وجہ تمہارا اور ہمارے درمیان یہ ہوتا تو کبھی بھی ہم اپنی محبت تمہارے دلوں میں نہ ڈالتے۔ ایک شیعہ نے مولا سے توقیع میں پوچھا، اس نے کہا مولا میں ملنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ہم ملتے ہیں، تم پہچانتے نہیں ہو۔ اسے مولا کب ملتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اکثر تم روتے روتے خاموش ہو جاتے ہو، تمہیں خبر ہے تمہیں وہ تسلی دینے والے ہم ہوتے ہیں، تمہیں وہ دلاسا دینے والے ہم ہوتے ہیں۔ امام سے ملنے کا رابطہ ہموار کیجئے، امام سے امام تک جانے کا تعلق دیکھیے۔ کسی باپ کا بیٹا گھر نہ آئے تو اسے نیند نہیں آتی، اور ہمیں خبر ہے کہ ہمارا امام زمانے میں موجود ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو امام کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے؟ اب ایک لمحے کے لیے یہ گفتگو سنجیدہ پہلو میں آئے گی، لیکن مجھے آپ سے 4 دن سے داد بھی لے چکا ہوں، دعا بھی لے چکا ہوں۔ یہ پیغام ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے گھر کی مجلس میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ کہیں ہمارا یہ امام کو بلانا کہیں یہ کوفے والا خط تو نہیں؟ خطوط تو کوفیوں نے بھی لکھے تھے امام کو بلانے کے لیے۔ ہمیں امام سے صرف امام کا انتظار نہیں کرنا، امام کے رستے کو ہموار بھی کرنا۔ توجہ آپ صاحبان فرمائیں گے سرکار۔ ہمیں امام کا صرف انتظار نہیں، رستہ بھی ہموار کرنا ہے، امام سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ امام نے تو اپنا ایڈریس بتا دیا کہ میں کب اور کہاں ہوتا ہوں۔ اب اس سے زیادہ امام کو کون شیعہ ہے جو کہے کہ مجھے اب ڈھونڈنے میں مشکل ہے؟ امام نے فرمایا ہفتہ والا دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو مسجد کوفہ میں آنا، اتوار کو میں مسجد سہلہ میں ہوتا ہوں، سوموار کو میں بقیہ کی قبروں پہ ہوتا ہوں، پھر میں مسجد جمکران میں ہوتا ہوں، شب جمعہ میں کربلا میں ہوتا ہوں، جمعہ میں امیر المومنین کے حرم میں ہوتا ہوں۔ مولا فرماتے طواف کعبہ کرتے ہوئے کعبے پہ سیدھی بارش ہو رہی ہو اور مزاب رحمت سے پانی نیچے آ رہا ہو تو سمجھ لینا تمہارا امام طواف میں ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان نشانیاں کون بتائے گا؟ امام خود بتا گئے کہ میں اس وقت میں یہاں ہوتا۔ پھر امام نے اگلی نشانی بتائی، امام نے کہا چل تو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، تجھے مجھ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، تو ہمیں بلا۔ اتنا امام کی موجودگی کا یقین رکھو کہ امام فرماتے ہیں کہ دسترخوان میں ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑو۔ تمہارے گھر میں بچے پوچھیں گے جگہ کس کے لیے تو کہہ دینا ہمارا امام موجود ہے۔ عرب کی ایک مستور برقع پہن کے سوتی تھی، مستورات نے کہا کیوں برقع پہن کے سوتی ہے؟ اس نے کہا امام کا ظہور ہو گیا، برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے لشکر میں جاؤں گی؟ ملاقات با امام زمانہ حسن ابتہی 2 جلدوں میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو امام سے ملاقات کر چکے ہیں؟ ایک عراق کا رہنے والا شیعہ ہر روز گھوڑا لے کے چوک میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے کیوں کھڑا ہے یہاں پہ؟ اس کا امام کا انتظار کرو۔ لوگوں نے اسے پاگل تصور کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن کسی نے مذاق میں کہا تو یہاں کھڑا ہے، امام تو وہاں آ چکے ہیں۔ اس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، دوڑا اور پھر کبھی بھی واپس نہ آیا۔ یقیناً وہ امام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ امام تو ہمارے اتنا کرے۔ ایک شخص نے ایک عارف سے آ کے شقیق نے کہا کہ میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں کروں اور امام سے ملاقات ہوں۔ موضوع پسند ہے سرکار؟ یا علی مشکلوں میں کچھ، مجھے کوئی عمل بتائیے میں مولا سے مل سکوں۔ انہوں نے کہا عمل یہ ہے کہ رات کو تیز نمک والا کھانا کھا کے سونا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا بس تیز نمک والا کھانا کھا کے سو گیا۔ صبح آیا، میں سو گیا تھا جی رات، لیکن زیارت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا خواب میں کیا دیکھتا رہا؟
اسے کہا پانی، اس لیے کہ میرے دل میں پانی کی طلب تھی. اسے کہا جتنی طلب تیرے دل میں پانی کی تھی اتنی امام کی کر، ملاقات ہو جائے گی. شدت پیدا کر امام سے ملنے کی، خواہش پیدا کر امام سے. ایک شخص کو خبر ہوئی کہ کربلا میں مولا امام حسین کے حرم میں جو 40 روز زیارت عاشورہ پڑھے امام اس سے مل لیتے. اور یہ آج بھی ہے، منقول ہے روایات میں کہ حرم امام حسین میں زیارت عاشورہ کا 40 روز کا عمل کیا جائے تو امام مل لیتے. وہ 40 روز زیارت عاشورہ کا عمل کرنے کے لیے چلا گیا. جیسے جیسے دن گزرتے گئے ذہن میں اعتماد ختم ہوتا رہا کہ نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی، میں اس قابل نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، وہ مجھ سے نہیں ملیں گے. بس یہ اعتماد کم ہوتا گیا. دن قریب آنے شروع ہو گئے. ذہن میں آیا گھر واپس چلا جاؤں، بچے اکیلے ہوں گے، کاروبار تباہ ہو رہا ہوگا. گھوڑے پہ بیٹھا اور حدود حرم سے نکلا. جب وہ کربلا سے نکل رہا تو گھوڑا سوار اس کے ساتھ چلا. گھوڑا سوار کی آواز آئی کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا کوفہ. کس رستے سے جائے گا، خشکی کے یا فرات کے؟ کہنے لگا خشکی کے رستے. گھوڑا سوار کی آواز ہے پھر کوفہ میں ایک میرا کام کرے گا، ایک امانت ہے، وہ کوفہ میں ایک شخص کو دے دینا. کہنے لگا کیا امانت ہے؟ اس نے کہا کوفہ میں ایک ریان نامی شخص رہتا ہے، اسے یہ 40 دینار دے دینا. جب تو اس کے دروازے پہ جائے گا، دستک دے گا، صبح کا وقت ہوگا، وہ دروازہ کھولے گا، اس کے بازوؤں پہ خون کے چھینٹے ہوں گے. پریشان نہ ہونا، وہ قصاب ہے، صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے. ذہن میں پھر نہ آیا کہ جو پہنچنے سے پہلے وجہ بتا رہا ہے. اور یہ مولا سے ملاقات کا عارفین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے جب مولا سے ملاقات ہوتی ہے، سب سے پہلے دماغ کی سوچیں وہیں پہ رک جاتی ہیں. یہ حجت سے ملاقات کی سب سے بڑی نشانی ہے. دماغ وہیں پہ رک جاتا ہے. جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے. اس لیے معراج کی رات ہر چیز وہیں کی وہیں رک گئی تھی. اب جب گھوڑا سوار واپس پلٹا تو اس نے آواز دے کے کہا، اس نے کہا اگر وہ پوچھے یہ کس نے دیے ہیں تو اپنا نام تو بتائیے. گھوڑا سوار کی آواز ہے کہہ دینا بقیہ نے دیے. میرے مالک کا لقب ہے بقیت اللہ. چلا گیا، جا کے کوفہ میں صبح پہنچا. اسی قصاب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے وہی شخص نکلا، بازوؤں پہ خون کے چھینٹے. دیکھیں گا مجھے خبر ہے تو صبح صبح جانور ذبح کر رہا ہے. کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کربلا سے آیا ہوں. تو میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ میرے پاس تیری ایک امانت ہے، یہ 40 دینار کسی نے کربلا سے دیے، اسے کہا ریان کو دے دینا. آنکھیں کھلی کی کھلی رکھ، رک یہیں پہ. اندر گیا، لباس تبدیل کیا، وضو کر کے باہر آیا. کہنے لگا زحمت ہوئی تجھے میرے دروازے پہ، میں معذرت چاہتا ہوں، تجھے اپنے دروازے پہ روک کے رکھا. میں لباس تبدیل کر چکا ہوں، وضو کر چکا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے اتر، مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے مولا کو دیکھا ہے. مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کو ہاتھوں کو ہاتھ لگائے. یہ پریشان ہو گیا تھا کون سے مولا ہے؟ اسے کہا یہ کیا تمہیں صاحب الامر نے نہیں دیے؟ کہنے لگا کون سے صاحب العصر؟ کیا وہ امام زمان تھے؟ اسے کہا تو وہاں مل کے آیا، تجھے پتہ ہی نہیں؟ مجھے جو جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں انہی کو بلاتا ہوں. میں نے تو ابھی رات کو کہا تھا مولا 40 دینار کا قرضہ ہے، مجھے واپس دینا ہے. صبح سے پہلے اس نے واپس بھیج دیا. مولا فرماتے اتنا مجھ پہ یقین کرو. جب تمہارا یقین اتنا بڑھ جائے گا پھر تم اپنی مشکل کسی کو بتاؤ گے نہیں. اب یہ محبت کا معیار ہے. امام فرماتے میرے شیعوں مجھ سے رات کو سرگوشیاں کیا کرو. سرگوشی کیا، تکیے کے سر رکھ کے اپنے دکھ مجھے سنایا کرو. امام فرماتے تو تکیے پہ سر رکھ کے مجھے اپنے دکھ سنا کے سو جا. صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تیرے دکھ نہ ٹالو، مجھے بطول کا لال نہ کہنا. تو مجھ پہ اعتماد تو کرو، تو مجھ پہ یقین تو کرو، تو مجھ تک پہنچنے کا رستہ تو تلاش کرو. امام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو میرا ظہور ہر روز مانگے. وہ ساری زندگی اس کی حالت ایسی رہے جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے اور وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے. شیعہ بھی اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ میرے وقت کا امام کہیں نہ کہیں خون رو رہا ہے. پھر اس کے دل میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ میں امام تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچوں. ملاقات امام سے ہے. قبلہ تشریف فرمائے ملاقات ممکن بھی ہے. ہاں امام ملتے ہیں ہر کسی سے اس کی معرفت کے مطابق، اس کے عرفان کے مطابق. آئیں گے ضرور، برا ہو صحیح آئیں گے ضرور. چلے میں تحفہ دوں، آج کی آخری مجلس میں ہدیہ دوں.
मौला फरमाते जिस दिन तुम चाहो कि तुम मरना नहीं चाहते, जिस दिन तुम्हारा जी जिंदा रहने के लिए हो कि आज मैं जिंदा रहना चाहता हूं, अमल ये है मौला फरमाते उस रोज आंख खुले तो उठते ही, बल्कि ये रोज का मामूल बनाओ, आंख खुलते ही अस्सलाम अलैका या साहिब अल अस्र व ज़मान, ऐ मेरे वक्त के इमाम तुझ पे मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। साइल ने कहा मौला करेंगे सलाम तो मौत कैसे नहीं आएगी? इमाम ने फरमाया सलाम सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तुम सलाम करोगे वो जहां भी है वापसी में जवाब देगा अलैका सलाम। जब वो कह दे सलामती हो तो फिर मौत कैसे आ सकती? अब इमाम तक पहुंचने का रास्ता किसने तय्युन करना है? जब हुज्जत मौजूद हो तो फिर हमें गैर के दरवाजे पे झुकने की जरूरत ही नहीं रही। सरकार अब हमारा इमाम तक पहुंचने का एक ही जरिया है, अपने तवक्कल को बुलंद कीजिए, अपने एतमाद को बेहाल कीजिए, यकीन की मंजिल पे आइए और ये यकीन रखिए कि हमारे वारिस मौजूद है, हमारे इमाम हमें देख रहे हैं। जब ये यकीन आ जाएगा ना कि इमाम मौजूद भी हैं, देख भी रहे हैं, फिर गुनाह कौन करेगा? जो बेटा बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता, जब उसे ये ज़हन में हो कि मेरा इमाम मौजूद है, फिर वो गलती कैसे करे? लेकिन हमने अपने अंदर से वो यकीन खत्म कर लिया है। हम समझते हैं कि इमाम है, बस आ जाएंगे, आके हमारा भी इंतकाम लेंगे, अपना भी इंतकाम लेंगे। नहीं, इमाम को ऐसे नौकर नहीं चाहिए। इमाम को ऐसे चाहिए जो आज भी इमाम के इश्क में वैसे खड़े हों जैसे इमाम के क़याम पे खड़े होना है। हम ज़हूर के बिल्कुल करीब हैं और ये जो आज छोटे छोटे मसले मसाइल, ये मसला वो मसला, ये मसला वो मसला, ये मसले नहीं हैं, ये इमाम का छान बरीक हो रहा है। जो सबसे आखिर में गिरेंगे वो 72 जैसे हो। मौला ने फरमाया हमारे ज़हूर के, मेरे आखिरी बेटे के ज़हूर के वक्त सबसे मुश्किल चीज हमारे शियों के लिए होगी अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना। माल चोरी होने से बचाया जा सकता है और अकीदा चोरी होने का खतरा इसलिए भी ज्यादा हो जाता है जब चौकीदार ही चोरों से मिल जाएं। अकायदे हक्का का तहफ़्फ़ुज़ करना। हम हुज्जत के करीब जा रहे हैं। मौला फरमाते जब मेरे शियों के रोजाना के अमाल मेरे सामने आते हैं तो आप ये जुमला समझिएगा और उसके बाद फिर गुनाह करते हुए एक बात ज़हन में, ये मेरी रवायत को ज़रूर आने दीजिए। इमाम फरमाते जब मेरे शिया का गुनाह मेरे सामने आता है तो इमाम फरमाते उस एक गुनाह को धोने के लिए मुझे अपने आंखों के आंसू लहू वाले इस्तेमाल करने। मौला अपने आंसुओं से उस शिया के उस गुनाह को धोते, धो के कहते मेरे अल्लाह ये मुझसे मोहब्बत करता था, बेखबरी में गुनाह कर गया। इसलिए मौला ने फरमाया मेरे शियो हमारे लिए शोहरत का बाइस बनना, मेरी आंख में आंसू का बाइस न बना। 255 हिजरी 14 शाबान सुबह के वक्त बीबी हकीमा खातून 11वें इमाम के घर आई, भतीजे के घर। बीबी हकीमा फुई आई 11। उसके बाद शाम का वक्त था, मगरिब से पहले बीबी हकीमा खातून ने कहा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से कि बेटा मुझे अपने घर जाना है। तो 11वें इमाम ने कहा कि फूफी अम्मा आप घर नहीं जाए, आज की रात यहीं रुके। नहीं, आज की रात आप यहीं मेरे पास रुके। कहा नहीं मुझे जाना है बेटा। कहा नहीं फूफी अम्मा आज की रात रुके, कल सुबह में अल्लाह मुझे वो बेटा अता करेगा जो जमीन और आसमान का मालिक बनेगा, जो वारिस काबा होगा, जो हम सब का वारिस होगा। बीबी हकीमा ने पूछा किसके वतन से होगा? 11वें इमाम की एक ही शादी, किसके वतन से होगा? कहा नरजिस के। बीबी हकीमा उठी, जनाब नरजिस खातून के कमरे में गई, जाके चेक किया, आके कहा हमल के कोई आसारी नजर नहीं आ रहे, कैसा होगा? तो 11वें इमाम ने कहा फूफी अम्मा बिल्कुल नबी मूसा जैसे दुनिया में आए थे, मेरा बेटा भी वैसे आएगा। बीवी हकीमा खातून रुक गई। रुकने के बाद
آج کی رات عبادتیں کرتی رہی. آج کی رات شب برات کی رات ہے. 11ویں امام بھی عبادت کر رہے تھے, بی بی نرجس بھی عبادت کر رہی تھی, بی بی حکیمہ بھی عبادت کر رہے تھے, الگ الگ کمرے میں عبادت کر رہے ہیں. اس کے بعد فجر سے پہلے, بالکل فجر سے پہلے, جناب حکیمہ خاتون کے ذہن میں خیال آیا, میرے بیٹے نے کہا ہے, شک نہیں, لیکن اب صبح کا وقت ہو رہا, ابھی تک بچہ نہیں آیا. جیسے خیال آیا, دوسرے کمرے سے 11ویں امام نے پکار کے کہا کہ پھوپھی اماں وہ وقت آ گیا ہے جس کی میں نے بشارت دی تھی. اس کے بعد حکیمہ خاتون یہ کہتی کہ میں نرجس کے کمرے میں گئی, بالکل فجر سے تھوڑی دیر پہلے حمل ظاہر ہوا, اور بی بی نرجس خاتون, ان کو تو پتا تھا, وہ بھی, میں اس کو بالکل بہت احتیاط سے پڑھ رہا. اس کے بعد کہتی ہے بی بی حکیمہ کہ پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا, پورا کمرے میں روشنی. دیکھیں آج کے زمانے میں اتنی لائٹ ہے کوئی پرواہ نہیں, اور 10 لائٹ لگ جائے تو کوئی ایسا پلٹ کے دیکھے گا بھی نہیں. اس زمانے میں اتنی لائٹ نہیں ہوتی تھی, ایک کینڈل ہوتی تھی. پورا کمرہ پورا روشن ہو گیا کہ آنکھوں سے دکھ رہا نہیں. بی بی حکیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی روشنی ختم ہوئی, میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا, رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کر رہا. اس کے بعد امام علی سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کی ولایت کا اعلان کرا, یہ کرا. اس کے بعد بی بی نرجس خاتون نے ہمارے 12ویں امام کا ایسا لیا, ماں نے ایسا لیا, لے کے پیار کیا, پیار کر کے دوسرے کمرے میں آئی. دوسرے کمرے میں 11ویں امام بیٹھے ہوئے تھے, لا کے بیٹے کو ایسا دیا. 11ویں امام نے اپنے بیٹے کو ہمارے 12ویں امام کو لیا, لے کے پیار کیا, اپنی زبان آپ کے منہ میں دی. پہلا رزق ہر معصوم کا ایسی ہوتا ہے, رسول اللہ نے امام علی کو دیا تھا, امام علی سے اسی طرح, تو اپنی زبان دی. اس کے بعد پیار کیا, پیار کر کے سینے سے لگایا. اب یہاں پہ بی بی نرجس خاتون یہ روایت کرتی کہ میں نے دیکھا کہ بازو جو کمرہ تھا, جیسا یہاں پہ امام بیٹھے ہوئے اور یہ کمرہ ہے, اس کمرے میں کچھ پرندے, برڈز, پرندے سمجھتے ہو, برڈز, وائٹ کلر کے بڑے بڑے پرندے اپنے پروں کو ایسا ایسا ہلا رہے. بھی 11ویں امام نے ایسا دیکھا, دیکھ کے اٹھے, ہمارے 12ویں امام کو ان پرندوں کے حوالے کیا. پرندے نے اپنے پر میں ایسا کیا کر کے سیدھا آسمان کی طرف اڑنے لگے. چھت ہٹی, وہ لوگ پورا آسمان کی طرف. بی بی نرجس کہتی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کہ آپ نے میرے بچے کو کس کے حوالے کر دیا؟ کہا, اب امام کا جملہ سنو. امام نے کہا, 11ویں امام کا جملہ, امام نے کہا یہ پرندے نہیں ہیں, یہ قدسی فرشتے ہیں. جیسے تمہارے بیٹے کا انتظار زمین پہ ہو رہا, آسمانوں میں بھی ایسی ہو. وہ پرندے لے کے اوپر گئے. 8 دن کے بعد امام کو لے کر واپس. روز و شب دم میری الفت کا بھرا کرتے ہو, حال دل اپنا عریضے میں لکھا کرتے ہو, میرے اجداد کا ماتم بھی بپا کرتے ہو, یہ بھی سچ ہے میرے آنے کی دعا کرتے ہو, پھر بھی اعمال میں اخلاص نمایاں ہی نہیں, درمیان تم میں کوئی بوزر و سلما ہی نہیں. دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے, خون اشکوں میں ملا ہو تو کوئی بات بنے, قرض غیبت کا ادا ہو تو کوئی بات بنے, مثل ہر محو بکا ہو تو کوئی بات بنے, فاصلے چند ہی لمحوں میں سمٹ سکتے ہیں, تم اگر چاہو تو ہم آج پلٹ سکتے ہیں. سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں, 313 سپاہی میرے تیار نہیں, میں وہ یوسف ہوں کوئی جس کا خریدار نہیں, اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں. جو گزرتی ہے میرے دل پہ سناؤں کیسے, تم مجھے خود ہی بتاؤ کہ میں آؤں کیسے. کوفیوں کی طرح ایثار جتانے والے, ایسے منظور نہیں مجھ کو بلانے والے. معرفت ذرہ برابر نہیں تم لوگوں میں, میرے اللہ کا کچھ ڈر نہیں تم لوگوں میں, کوئی میسم سا سخنور نہیں تم لوگوں میں, میرا ناصر میرا لشکر نہیں تم لوگوں میں.
سوچ کر بوجھ ہی بڑھتا ہے پریشانی کا، حق ادا کیسے کرو گے میری مہمانی کا۔ بات اتنی سی ہے قرآن سے بیزار ہو تم، بات اتنی سی ہے قرآن سے بیزار ہو تم، میرے ہوتے ہوئے اوروں کے طرفدار ہو تم، اللہ جل کہتے ہو پر کہاں تیار ہو تم، خود ہی بتلاؤ میرے کیسے مددگار ہو تم، حال یہ دیکھ کے آنکھوں میں نمی رہتی ہے، گرد آئینہ غیبت پہ جمی رہتی ہے، ٹھیک سے دامن اسلام ذرا تھام تو لو، ٹھیک سے دامن اسلام ذرا تھام تو لو، دست غیبت سے میں فکر کا ایک جام تو لو، اب ذرا جاگو اٹھو ہوش سے کچھ کام تو لو، نام ایک بار میرا دل سے سر عام تو لو، سارے اجڑے ہوئے دن رات بدل سکتا ہوں، ابن زہرا ہوں حالات بدل سکتا ہوں۔ اب میں چند جملے پیش کرنا چاہوں گا جب امام تشریف لے آئیں تو عموماً عام طور سے علامات ظہور کو پیش کیا جاتا ہے، ظہور کے بعد کا مرحلہ، علامات ظہور میں بہت زیادہ علامات۔ ظہور امام روز عاشور کریں گے اور مکے سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، 313 امام کے ایسے خاص افراد ہوں گے جو فوراً بیعت کے لیے پہنچ جائیں گے، وہ سب مکے کے نہیں ہوں گے، دنیا بھر سے 313 خاص ہوں گے، لیکن روایات کے الفاظ ہیں کہ یہاں چلیں گے، چند لحظوں میں امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، ارے جس کے چاہنے والے ایسے ہوں سوچئے امام کیسے ہوں گے۔ بھئی اب چلتے رہیں گے میرے ساتھ؟ تو کہا یہ 313 چند لحظات میں امام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، یہ ہوائی جہاز سے نہیں پہنچیں گے، یہ کوئی ہیلی کاپٹر لے کے نہیں جائیں گے، چند قدم لیں گے، اسے کہا جاتا ہے طی الارض، کہ ان کی زمین جو ہے ان کے لیے سکڑ جائے گی، وہ اتنی تیز سفر طے کریں گے کہ ہر چیز ان میں سے ہر ایک کے پاس تلوار ہوگی اور نیام میں 1000 کلمات ہوں گے، اسماء یعنی اللہ کے نام ہوں گے 1000 کا، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو عام آدمی ہو، وہ اتنے پہنچے ہوئے ہوں گے کہ بتا سکیں گے قبر میں کیا ہو رہا ہے کسی کی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، ایسے افراد ہیں جو قبر کا حال دیکھ کے بتا دیتے ہیں باہر سے اس میں رحمت نازل ہو رہی ہے یا عذاب۔ لوگ امام سے متعلق شک کرتے ہیں، ارے امام کے تو خادم ایسے ہوں گے، امام کچھ اور ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ سنیں گے نا حضرات؟ تو کہا 1000 کلمات ہوں گے ان کی تلوار میں، یہ 313 دنیا بھر سے ہوں گے، سب سے زیادہ قوم مقدس سے ہوں گے، کتنے؟ 38 سب سے زیادہ قوم سے، اس کے علاوہ پوری دنیا سے ہوں گے، اور نام بھی اور بتایا بھی کون کون سے علاقوں سے کتنے کتنے ہوں گے۔ چھٹے امام نے ہر شہر کا نام بتایا کہ اس شہر سے اتنے، اس شہر سے اتنے، نجف سے کتنے ہوں گے، کربلا سے کتنے ہوں گے، بغداد سے کتنے ہوں گے، مدینہ سے کتنے ہوں گے، ہر شہر کا نام بتایا۔ گھبرا رہے ہیں حضرات مجھے لگتا ہے، سننا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے سب؟ تو کہا یہ 313 خاص ہوں گے۔ اچھا بہت سے لوگ گھبرائے جاتے ہیں کہ صرف 313 ہی ہوں گے ماننے والے، نہیں، ہم جیسے تو لاکھوں کروڑوں ہوں گے، وہ جو 313 خاص ہوں گے وہ ایسے ہوں گے۔ پوچھا مولا کون کون ہوگا ان میں؟ کہا اگر صحابہ رسول میں دیکھو تو صرف اور صرف اتنا معیار ان 313 کا بلند ہوگا کہ صحابہ رسول میں صرف سلمان کا اتنا معیار ہے، اصحاب امیر المؤمنین میں صرف مالک اشتر کا اتنا معیار، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، گھبرا کے سن رہے ہیں۔ اور 313 ایسے ہوں گے۔ کہا مولا کیسے ہوں گے؟ کہا حبیب جیسے 313 ہوں گے۔ کہا 313 خاص ہوں گے، ان میں 50 خواتین ہوں گی۔ یہ روایت علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھی ہے کہ ان 313 میں بھی 50 خواتین ہوں گی، اس لیے ہماری بہنوں کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ان خاص میں جو خاص ہوں گے، عام تو بہت زیادہ ہوں گے۔ ظہور سے پہلے 1/3 جنگوں میں مارے جائیں گے، 1/3 بیماریوں میں، 1/3 باقی رہ جائیں گے۔
2 तिहाई लोग मर जाएंगे, 1 तिहाई बाकी रहेंगे. تو کسی نے پوچھا مولا, چھٹے امام سے پوچھا, رسول خدا کی حدیث ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ دنیا کی آبادی 7 عدد ہوگی. یہ نہیں بتایا 7 لاکھ 7 کروڑ 7 ارب, اس وقت 7.5 ارب ہے. تو پیغمبر نے کہا 7 عدد آبادی ہوگی, 5 ہر 7 میں سے 5 مر جائیں گے ظہور سے پہلے. پیغمبر نے کہا میرے بیٹے مہدی کے ظہور سے پہلے 5 مر جائیں گے, آدھے بیماریوں میں, آدھے جنگ. گھبرا تو نہیں رہے؟ مجھے خاموشی سے کچھ نہیں ہوتا, بس بات پہنچتی رہے. زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو کہا کہ 313 خاص ہوں گے. جب پوچھا چھٹے امام سے, کہا مولا جب 2 تہائی لوگ مر جائیں گے یا مارے جائیں گے تو بچے گا کون؟ تو آپ نے فرمایا ہمارا صاحب یعنی صاحب زمان اور ہمارے شیعہ. کہا تم ہمیشہ قلت میں رہو گے, اللہ ایسا انتظام کرے گا کہ تم کثرت میں آ جاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ جو بھی ہمارا ماننے والا ہے وہ محفوظ رہے گا. تو اب یہاں پہ بڑی بحث کی گئی ہے کہ مولا کے حساب سے ماننے والا یا ہمارے حساب سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مولا کے حساب سے دیکھا جائے تو معیار بہت بلند ہے, اس میں تو ماننے والا کوئی بھی نہ آئے, اکا دکا ہی پہنچیں گے. کہ مولا کیسا ماننے والا؟ مولا نے کہا جو بھی ہماری ولایت کو مانتا ہے وہ ہمارا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ جو بھی ہمیں مانتا ہے وہ ہمارا ہے. کہا مولا کیا معیار ہو؟ مولا نے کہا کہ ہمارا بے عمل بھی ان کے بعمل سے افضل ہے. میں یہ لائسنس نہیں دے رہا ہوں گناہوں کا, لیکن اس کو کبھی بھی اپنے کسی گنہگار بھائی کو بھی توہین نہ کرے, میں اس لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں. کہا کہ ہمارا بے عمل بھی ان کے بعمل سے افضل ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ ہمارا, جو ہماری ولایت رکھتا ہے وہ ہمارا ہے. جو مانتا ہی نہیں جتنا مرضی عمل کرتا جائے, جو مانتا نہیں کچھ قبول نہیں. بس میں اختتام کر رہا ہوں, سن لیں گے انشاءاللہ. تو امام ظہور کریں گے پہلے مکے سے اور پھر مدینے جائیں گے. وقت نہیں ہے, یہ خود کتابوں کے موضوعات ہیں مفصل. مدینے تشریف لائیں گے, مدینے میں روضہ رسول کی تعمیر کریں گے اور جناب سیدہ کے مزار کی تعمیر کریں گے. اس زمانے میں جب امام نے کہا تھا تو تصور بھی نہیں تھا کہ جناب سیدہ کا روضہ ڈھا دیا جائے گا. پھر پوچھا مولا مدینے سے کہاں جائیں گے؟ کہ مدینے سے سب سے پہلے کربلا تشریف لائیں گے. سب سے پہلے کربلا. عاشورے پہ ظہور کریں گے تو شاید 40 کے دن ہوں, چہلم کے ایام ہوں جب مولا کربلا آئیں گے. کہ جب کربلا تشریف لائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ کہ وہاں بے انتہا زائرین ہوں گے, اعلان ہو چکا ہوگا, سب جانتے ہوں گے 12ویں امام آ چکے. کہ زائرین کی بڑی کثرت ہوگی جب 12ویں امام ظہور کریں گے. کہ لیکن جب ظہور کرنے کے بعد حرم جائیں گے تو ایسی کشش ہوگی حرم میں اور امام زمانہ میں کہ امام کے لیے خود بخود راستہ بنتا جائے گا, یعنی لوگ راستہ دیتے چلے جائیں گے. مشکل کشا